یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب 2006 میں یوکرینین کیپٹل کیو میں ایک نوجوان شخص بہت کنفیوز حالت میں پایا گیا۔ اس نے اولڈ فیشن کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی گردن پر ایک پرانا کیمرہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ ٹائم ٹریول کی داستان کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ ناظرین، وہ شخص اپنا نام سرگی پونومارینکو بتا رہا تھا۔ پولیس نے جب اس سے آئی ڈی مانگی تو وہ ایک ایسی کنٹری نے ایشو کر رکھی تھی جو اب موجود ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آئی ڈی سوویت یونین کے دور کی تھی۔ اب یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ یوکرین پہلے سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا سوویت یونین کو ٹوٹے 2/3 گزر چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یوکرینین پولیس نے اس سے پہلے سوویت یونین کی کوئی آئی ڈی دیکھی ہی نہیں تھی، پر یہ شخص دکھنے میں 20 سے 25 سال کا لگ رہا تھا۔ سرگی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا اس کو یاد ہے کہ وہ 1958 سے سیدھا 2006 میں کیسے آیا۔ اس نے بتایا کہ میں دن کے ٹائم پر سٹی واک پہ اچھے فوٹوگرافس لینے کے لیے نکلا تھا، تبھی میں آسمان پر ایک عجیب چیز کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ چیز کیسی دکھتی تھی تو اس نے بتایا کہ میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا، میں نے اپنے کیمرہ میں اس کی فوٹو کھینچی ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنا کیمرہ آگے کر دیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے، لیکن اس کی حیرانی مزید بڑھ گئی جب انہوں نے کیمرہ کو دیکھا، جو کہ ایک بہت پرانا یاشیما فلیکس کیمرہ تھا۔ اس کیمرہ کی کنڈیشن دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پرانا کیمرہ ہے۔ مسئلہ اس کیمرے میں سے فوٹو نکالنا تھا، کیونکہ اس میں جو رول ڈلتا تھا اس کو 1970s میں ہی ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا۔ ایڈم پوائزنر نامی ایک ایکسپرٹس کو بلوایا، جس نے کیمرہ رول پہ لکھی ڈیٹ دیکھی تو معلوم پڑا کہ یہ 1956 میں مینوفیکچر کیا گیا تھا۔ اس نے فوٹوگرافز ڈیولپ کیے اور چیزیں اور زیادہ کنفیوز ہوتی گئیں۔ فوٹوگرافز میں کیو سٹی کی بہت پرانی پکچر تھیں، گاڑیاں، بلڈنگز اور اسٹریٹ سائن، سب کچھ 50s کے دور کا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں کچھ ایسی بلڈنگز بھی تھیں جن کو بعد میں گرا دیا گیا، اور انہی بلڈنگز کے سامنے سرگی اور اس کی جی ایف کی کچھ پکچرز بھی تھیں۔ یہی وہ سرگی تھا جو 48 ایئرز پرانی پکچرز میں جیسا دکھتا تھا اسی حالت میں، اسی کپڑوں میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا، اور رول کی سب سے آخری فوٹو میں جیسا کہ سرگی نے بتایا تھا کہ ایک ان آئیڈینٹیفائی فلائنگ آبجیکٹ دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر ڈاکٹر کے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا، لیکن ڈاکٹر کے پاس اس بات پہ یقین کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ یہ شخص 1958 سے 2006 میں ٹائم ٹریول کر کے آیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر اسی کشمکش میں تھے کہ وہ شخص روم سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور پھر واپس کبھی نہیں لوٹا۔ سرگی بنا کسی ثبوت کے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کچھ اگر چھوڑا تو وہ تھا یہ کیمرہ، کچھ فوٹوگرافز اور اپنی عجیب و غریب کہانی، ایسی کہانی جس کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی زیادہ الجھتی جا رہی تھی۔ جب پولیس نے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم پڑا کہ 1960 میں واقع ہی ایک سرگی نامی شخص غائب ہوا۔ فوٹوگرافز میں جو لڑکی اس کے ساتھ تھی اس کو بھی ٹریک کیا گیا۔ وہ اب ایک 70 سال کی خاتون ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ 1958 میں سرگی واقع ہی میں غائب ہوا تھا، لیکن وہ کچھ ہی دنوں میں واپس بھی آ گیا تھا۔ یہ اتنے ہی ٹائم کے لیے غائب ہوا تھا جتنے ٹائم کے لیے یہ 2006 میں نمودار ہوا، لیکن اس خاتون کے مطابق وہ 1969 میں دوبارہ غائب ہوا، لیکن آج تک واپس نہیں آیا۔ کہانی میں ایک ٹویسٹ اور بھی ہے۔ سالوں بعد اس کو سرگی کی ایک فوٹو ریسیو ہوئی جس میں نوٹ لکھا تھا 2050۔ اس فوٹو میں سرگی کی ایج زیادہ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ میں کیو سٹی نظر آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کیو سٹی اسکائی اسکریپر سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے نوٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سرگی کی یہ انٹرسٹنگ سٹوری ایک یوکرینین ٹی وی شو میں بھی دکھائی گئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سٹوری واقع ہی میں سچ ہے، اور اس سرگی کی کہانی میں کتنی سچائی ہے؟ اصل میں یہ سٹوری 2012 میں ایک یوکرین ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ کی گئی جس کا نام تھا ایلینز۔ اس ریئلٹی پروگرام کے 3rd ایپیسوڈ ٹائم ٹریولر میں یہ کہانی دکھائی گئی۔
सरगी की डॉक्टर के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल निकलकर सामने आया। इसमें जो डेट देखी जा रही है वो वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006 है, लेकिन कैलेंडर पर देखा जाए तो ये संडे का दिन बनता है। इसका मतलब है कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई और टाइम बाद में ऐड किया गया था। इसके अलावा सरगी की आईडी पर जो स्टैंप दिखाई जा सकती है, एक्सपर्ट्स का मानना है ये उस दौर की स्टैंप से डिफरेंट है। और आखिर में कीव सिटी की 2050 की फोटोज, जिसमें पीछे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसमें काफी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, जिसका मतलब फोटोशॉप किया हुआ है। इस इंसिडेंट के मुताबिक जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई उनका रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अगर डॉक्टर पब्लो इतने फेमस हैं तो इनका नाम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? बेशक ये स्टोरी बहुत वेल प्लान्ड थी, लेकिन इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि ये सिर्फ शो की रेटिंग्स के लिए बनाई गई थी।